محرم لغوی اعتبار سے اس مہینے کو کہتے ہیں محرم، یعنی مقدس، لائق احترام، عظمت والا مہینہ، ایسا مہینہ جس میں لڑائی اور فساد اور جنگ و جدال حرام کیا گیا، ایسا مہینہ جس میں خون ریزی ممنوع قرار دے دی گئی، اور ایک ایسا کامن مسئلہ تھا کہ اسلام سے پہلے بھی لوگ اس کا خیال کرتے اور حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کیا کرتے تھے۔ تو صرف محرم کا معنی ہی اگر کسی کی سمجھ میں ہو تو اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اور اس میں اپنا اور کسی اور کا خون بہنا، اپنے آپ کو نقصان دینا اور کسی اور کو نقصان دینے سے وہ گریزہ رہتا ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اس محرم الحرام کے تقدس کو پہچاننا چاہیے، اس کی عظمت اور اس کی حرمت جو شریعت نے بیان کی ہے اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اور وہ عظمت کیا ہے؟ یہ مہینہ حرمت والا ہے، قرآن کی آیت اور حدیث آپ نے سنی۔ پھر یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 1867، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دن کے روزے کی اتنی خواہش اور اہتمام نہیں دیکھا کہ جس روزے کی بقیہ ایام کی فضیلت ہو الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني رمضان۔ اگر اہتمام ہوتا تو کس بات کا؟ یا تو رمضان المبارک کا یا محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا، جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری اس کی عظمت کو کچھ یوں بیان کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے 1982، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، الذی تدعونه المحرم، جس کو تم محرم کے نام سے پکارتے ہو۔ تو اس حدیث کے اندر ایک نہیں بلکہ 2 عظمتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ 12 مہینوں میں واحد یہ مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور دوسری عظمت افضل الصیام، رمضان المبارک میں فرض روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں سب سے افضل روزہ جو ہے وہ محرم کے روزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 5ویں عظمت کو بھی بیان کیا کہ اس مہینے کے اندر جو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 1163، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء 10 محرم کے روزے کی فضیلت کا سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا
یکفر السنۃ الماضیہ، ایک سال کے گناہوں کی بخشش کا یہ سبب بنتا ہے ایک دن کا روزہ۔ جو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے اللہ عز و جلال اس کے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ان عظمتوں کو بیان کیا ہے، آج امت اسلامیہ اس کو بھی سمجھ لے، بہت سارے فکری، قولی اور عملی کشیدگیوں اور وائلنس سے وہ بچ سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اس سرتاج رسول نے تو اس دن ایک سال کے گناہوں کی بخشش کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھو، اور آپ نے خود رکھا، بلکہ یہ خواہش کی ان عشت الی قابل لأصومن التاسع۔ آپ جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے سوال کیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون کے ظلم سے۔ کہا اگر تم روزہ رکھتے ہو اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ رکھا تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، نحن احق منکم بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، میرے بھائی تھے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جس دن اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کی بات کی ہے، اس دن اپنی ہی سوچ سے کشید کی گئی باتوں کو سامنے لا کے امت کو روزے سے دور کرنے کی پلاننگ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس دن کو خاص کرنا کہ آج اہل و عیال میں وسعت کریں گے تو یہ ہوگا، اور آج ایسا کریں گے تو یہ ہوگا، اور جن باتوں کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ تو دوسری ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ ہے کہ وہ جہاں محرم کو سمجھے وہاں اس کی عظمتوں کو بھی سمجھے، اور ان کی عظمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس طریقے کو اختیار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، صحابہ کو ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ خواہش کی؟ 10 کا تو میں رکھتا ہوں، لیکن میں آئندہ سال اگر زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ میں 9 کا روزہ کیوں رکھوں گا؟ کیونکہ 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، میں ان کی مخالفت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اس بات کی خواہش کی، اور نتیجتاً وہ آئندہ سال اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صوم التاسع والعاشر، 9 کا روزہ رکھو اور 10 کا روزہ رکھو۔ ایک سال کے گناہوں کی بخشش یوم عاشورہ کا روزہ، اور یہودیوں کی مخالفت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی خواہش کے مطابق 9 کا بھی روزہ رکھو۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ محرم الحرام سے شروع ہونے والا جو نظام صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اور آج تک کے نیک لوگوں نے اس کو پریفر کیا ہے، اس نظام کی حقیقت کو سمجھیے، اس نظام کی عظمت کو جانیے، اور اس نظام کو اپنے اپنے حالات کے مطابق اس کو نافذ کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ نظام کیا ہے؟ اسلامی سال کی ابتدا اس مبارک مہینے محرم سے ہوتی ہے۔ آج ایک تعجب ہوتا ہے کہ ہر ایک کو تاریخ یاد ہے تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل کی۔ کسی سے پوچھا جائے کہ آج ذی الحجہ کی کیا تاریخ ہے تو ایک نہیں 10 محترم بھائی پریشانی کے عالم میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سے۔ حالانکہ بینگ مسلم
ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میری زندگی کے ہر خوبصورت پہلوؤں کو اللہ نے اس نظام کے ساتھ معلق کیا ہے۔ مثال کے طور پر روزہ ہے، ہم کس بنیاد پہ رکھیں گے کہ جنوری کی 1 کو روزہ ہو؟ وہاں لفظ ہیں صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند نظر آئے تو روزہ رکھو اور چاند نظر آئے تو عید مناؤ۔ اس قمری نظام کے ساتھ مسلمانوں کی عبادات کو لگا دیا ہے۔ اور یہ جتنے جھگڑے اس وقت دنیا میں ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلان طریق کو ہمیں عارفے کا روزہ رکھنا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلان طریق کو رکھنا چاہیے۔ اگر قمری نظام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے اس کی ابتدا ہوئی، ہجرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس کا آغاز چکے پہلا چاند نظر آیا مدینہ میں وہ محرم کا چاند تھا، اس لیے اس کو بنیاد بناتے ہوئے 17 ہجری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دلانے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ اور سیدنا علی اور دیگر کبار صحابہ کے مشورے کے ساتھ ہجرت کے واقعے کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ ریاست مدینہ میں جو پہلا چاند نکلا تھا وہ چاند محرم کا تھا، اس لیے محرم کے مہینے کو سال کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے اسی بات کے متعلق آیات نازل کی ہیں۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ يسألونك عن الأهلة، لوگ سوال کرتے ہیں چاندوں کے متعلق، قل هي مواقيت للناس والحج، زندگی کے اوقات کا تعین اور وقت کو اس کے مطابق اسلامی رہنمائی کی روشنی میں صرف کرنے کے لیے اللہ نے یہ قمری نظام دیا ہے، اور اسی سے یہ حج کا تعین ہوگا۔ ذوالحجہ کے مہینے میں یہ حج، یہ قمری نظام کا ہی کسی کو علم ہے تو وہ حج کر سکے گا، مگر نہ کسی نظام جو ہے، شمسی نظام جو اس وقت رائج ہے، اس کے مطابق تو حج کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ عز و جلال جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق قادر مطلق ہیں، مالک الملک نے دنیا کا نظام بنایا، اور جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا نظام بنایا۔ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت کے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب۔ ان حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے، جو سال کی ابتدا میں سب سے پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے۔ محرم ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز کیا جاتا ہے۔ 17 ہجری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دلانے پر
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقع ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی سال کی تاریخ کا اجرا کیا۔ تو ہجری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی اس ذوالحجہ کے آخر میں، تو پہلا چاند جو طلوع ہوا اس مدینے کی اسلامی ریاست پر وہ محرم کا چاند تھا۔ تو مسلمانوں کی تاریخ اس وقت سے ہجری سال قرار پائی اور 1400 سال گزرنے کے بعد یہ مسلمان اپنے تمام کے تمام نظام کو انہیں مہینوں کے مطابق چلا۔ محرم کا مہینہ جس سے ہم سال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، إِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا وَكُلُّ يَوْمٍ مَا يُدْرِي مِنَ الْأَجَلِ۔ لوگ تو برتھ ڈے کا اور سال کے شروع ہونے کے کیک کاٹتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ کہنے والا یہ کہتا ہے شاید کہ کسی کو خبر ہو جائے کہ ہر آنے والا دن میری زندگی کا ایک دن کم کر رہا ہے، مجھے موت کے قریب کر رہا ہے۔ فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَهِدًا، اس لیے اس موت سے پہلے کوشش کر کے ایسے اعمال بجا لاؤ۔ فَإِنَّمَا الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ فِي الْعَمَلِ، کہ آپ کے اعمال کی روشنی میں خساروں سے بچ جائیں اور دنیا اور آخرت کے ثمرات کو سمیٹنے والے بن جائیں، کیونکہ اصل ربح پرافٹ یہ ہے اور اصل نقصان انسان کے عمل سے ہوتا ہے۔ اس لیے عمل کو بہتر۔ نئے سال کا آغاز ایک مسلمان کو کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس نظام کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا احترام کیا جائے، اس حرمت والے مہینے میں ظلم نہ کیا جائے۔ یہ حرمت اور تقدس اور عظمت والا مہینہ جو لائق احترام مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ مہینہ تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم، میں نے کسی مہینے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد نہیں دیکھا جس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے جتنا محرم کے روزوں کا اہتمام کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو افضل مہینہ قرار دے دیا۔ فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے رمضان کے بعد سب سے افضلیت والا مہینہ روزوں کے اعتبار سے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خصوصاً 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کی اور فرمایا جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، ایک سال جو گزر چکا ہے اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس مہینے کی ابتدا میں اس مہینے میں روزے رکھنے کی تلقین کی ہے، وہاں ایک مسلمان کو اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے، نئی زندگی کا آغاز کریں اور محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اپنی زندگی کو گامزن کریں۔ توبہ جب تک انسان نہیں کرتا اس کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے، اچھا سا وضو کرو، 2 رکعتیں پڑھ لو، زمین و آسمان کا خلا بھی گناہوں سے بھرا ہوا ہے،
ان 2 رکعتوں کے بعد ہاتھ اٹھا لو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرو، شرمندے ہو جاؤ رب کے سامنے، اور پھر اقرار کرو کہ اللہ چاہتے نہ چاہتے میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور وعدہ کرو اللہ سے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اس بات کی توفیق اللہ سے طلب کرو کہ آئندہ سے مجھے اس گناہ سے بچانا، میں عزم مصمم کرتا ہوں اے میرے مالک میں آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ یہ وضو، یہ 2 رکعتیں، یہ چند باتیں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے کر لینے کے بعد اللہ کا یہ فیصلہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ ذو جلال اپنے بندے سے کہتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لك، جاؤ جو کچھ بھی تو نے کیا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ نئی زندگی کا آغاز کیجیے توبہ کرنے کے بعد۔ کیسے آغاز ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرامین بس اپنی زندگی میں سامنے رکھیں تو آپ کے سال کا آغاز خوبصورت ہو جائے گا۔ پہلا فرمان آپ نے فرمایا اغتنم 5 قبل 5، میرے صحابی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلک، اگر آپ فارغ ہیں تو مشغولیت سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ وشبابک قبل حرمک، جوان ہو تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ وغناک قبل فقرک، آج مال ہے دن بدلتے رہتے ہیں، اس وقت سے پہلے اس مال کو بھی غنیمت جانو جو تمہارے ہاتھ خالی ہو جائے۔ دوسرا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اگر تم کائنات میں سب سے امیر بننا چاہتے ہو، سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو 2 باتوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ اس صحابی نے کہا کہ میری خواہش ہے میں پوری دنیا سے نیک بن جاؤں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہو، آپ نے ایک لفظ بولا تھا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام چیزوں سے بچ جانا، تجھ سے بڑا دنیا میں کوئی عبادت گزار نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر میں دنیا میں سب سے غنی اور امیر بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں جدھر جدھر جاؤ گے میرے پاؤں کے نیچے سونا پیدا ہو جائے گا، آپ نے ایک لفظ بولا وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ، میرے صحابی جو اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کر لینا، راضی ہو جانا، تجھ سے بڑا دنیا کا کوئی امیر۔ تیسرا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد رکھنا چاہیے، اسلامی یکرہہما ابن آدم، 2 چیزیں بندہ پسند نہیں کرتا، حالانکہ دونوں چیزیں اس کے لیے بہتر ہیں۔ کون سی 2 چیزیں؟ یکرہ الموت والموت خیر لہ من الفتنہ، وہ موت کو پسند نہیں کرتا، کہتے لمبی زندگی ملے لیکن فتنوں سے بہتر یہ ہے کہ اسے موت آ جائے اور فتنوں کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ یکرہ قلت المال، وہ کہتا ہے مال تھوڑا نہ ہو بلکہ مال میرے پاس زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے وقلت المال اقل للحساب، جتنا مال ہوگا حسابی تو اتنا ہی ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نیک آدمی اگر غریب ہے وہ ضمیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا کیونکہ اس کو حسابات دے گا۔ یہ باتیں سمجھ آ جائیں تو میری اور آپ کی زندگی کے نئے سال کا آغاز خوبصورت ہوگا۔ چوتھا فرمان بھی یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل آئے اور آ کے مجھے کہنے لگے عِشْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، اے اللہ کے پیارے محبوب جب تک زندگی ہے آخر آپ کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، دنیا میں جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں ایک مرتبہ تو یہ افتراق ہوگا، یہ دوری ہوگی، ایک فوت ہو جائے گا، زندہ رہے گا کہ جنت میں ہمیشہ کے ساتھ رہتے ہیں۔
اور ساتھ ہی اللہ کے رسول کو کہا گیا جبریل کے ذریعے وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اس کی نہ محبتوں پہ ناز کرو اور نہ اپنی زندگی اور طاقت پہ ناز کرو، عمل کر لو، جو عمل کرو گے بدلہ قیامت کو اس کا ہی ملنا ہے۔ اور ساتھ عمل میں سے دو اعمال کی نشاندہی کر دی، وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ۔ اگر تم بزرگی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، مقام و مرتبہ چاہتے ہو، تہجد پڑھنا شروع کر دو اور اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے سامنے نہ پھیلاؤ، رب کے سامنے اپنی آرزو میں رکھنے والے بن جاؤ، رب تعالیٰ تمہاری زندگی بھی خوبصورت بنائے گا اور قیامت کو بھی بلندیوں سے